السلام علیکم ویورز میں محمد ثاقب عباس اکراس دا ٹیبل سے. ویورز آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے پنجاب کی ایک مشہور سیاسی فیملی، اور وہ فیملی جس نے پاکستان میں بزنس بھی کر رہے ہیں اور سیاست میں بھی انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اندرون لاہور میں اس فیملی نے اپنا بہت سارا ٹائم گزارا. آج اس فیملی کے فرزند ذیشان سہیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ذیشان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ کے ساتھ ہم کچھ سیاست کے بارے میں بھی بات کریں گے، کاروبار کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اندرون لاہور کے بارے میں بھی بات کریں گے. جی بالکل ثاقب بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. سر ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. جی ذیشان بھائی ذرا تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. میرا خیال تھا میں انٹروڈکشن کرانے کی بجائے آپ موجود ہیں، تو ہم سب سے پہلے آپ سے سنتے ہیں. کچھ تھوڑا سا فیملی کے بارے میں بتائیں اور بچپن کے بارے میں بتائیں، بچپن کہاں پہ گزرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ثاقب بھائی، ہمارا جو جتنا بھی حلقہ باب ہے وہ سارا اندرون لاہور سے ہم رہنے والے ہیں. اندرون دلی گیٹ سے ہم، میری 4 جنریشنز، 4 نسلوں سے ہم ادھر رہتے ہیں. ٹھیک. میرے پردادا، دادا، پھر میرے والد صاحب، پھر ہم آگے سے ہمارے بچے بھی اندرون کی ہیں. جب آپ کی 4 جنریشن، تو کوئی گاؤں نہیں ہے، کوئی پنڈ نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں نا کہ اپنے پنڈ چلنے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو، کبھی عید پہ کہتے ہیں جی ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں. جی ہمارا تو وہی گاؤں ہے، وہی ہمارا شہر ہے. وہاں پہ میرے دادا جی پیدا ہوئے ہیں. تو ہم کوئی 4 جنریشن سے ادھر کے رہنے والے ہیں. میرا سینٹ اینتھری سے میں نے اسکولنگ کی ہے. اچھا. الحمدللہ پھر سیولن چلے گئے. پھر الحمدللہ کرتے کرتے آج اللہ نے جس مقام پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعائیں کا نتیجہ ہے. ہم تو اس قابل نہیں تھے، بس یہ اس ذات پاک کا کرم نوازی ہے، اور میرے والد صاحب کی جتنی محنت ہے، اور جو سیاست کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اب میرے والد صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پوری زندگی انہوں نے جو سیاست میں گزاری ہوئی. والد صاحب کا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، پھر ناظم کا بھی، پھر رابی ٹاؤن کا بھی، پھر چلتے چلتے آپ کو پتہ ہے یہ ایک پوری ایک داستان ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی پیچھے کوئی میرے دادا جی سے چلتا آ رہا ہے. یہ بھٹو دور سے ہم، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا تب میرے دادا جی ان کو سپورٹ کرتے تھے. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہی دور تھا تو میرے والد صاحب اس میں انٹر ہو گئے. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ، پھر زرداری صاحب، پھر بلاول صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. تو والد صاحب آپ کے پیپلز پارٹی میں کون سے پولیٹیشین کو آئیڈیلائز کرتے تھے، جن سے وہ انسپائر ہوتے تھے؟ دیکھیے جی، جنگیر بدر صاحب جو تھے وہ میرے والد صاحب کے بہترین دوستوں میں سے دوست تھے. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے پارٹیوں میں کئی دوست بھی ہوتے ہیں، کئی آپ کو پتہ ہے مخالفین بھی پارٹیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو جنگیر بدر صاحب جو تھے وہ میرے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے. تو ان کے ساتھ زندگی کا بڑا اچھا ٹائم ان کا گزرا. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. تو ملک صاحب آپ کو پتہ ہے لاہور پنجاب ہمیشہ نون لیگ کی سیاست کا گڑھ ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اندرون لاہور کی بات کریں تو وہاں سے تو اکثر میاں نواز شریف صاحب خود الیکشن لڑا کرتے تھے. تو ایسے انوائرمنٹ میں، ایسی ٹیریٹری میں جب آپ ہوتے ہیں اور آپ ایک اپوزیشن والی پارٹی میں ہوتے ہیں، تو اس پارٹی میں سیاست کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجابی میں میرے والد صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں یار ترا جڑا ہوتا ہے ترے دا مضبوط ہونا چاہیے انسان نو. ٹھیک. تو کئی آفرز بھی آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ لاہور شہر ہے، کئی آفرز بھی آتی ہیں. تو والد صاحب نے کہا جی میری پارٹی میری ماں ہے، تو میں اپنی پارٹی نہیں چھوڑتا. تو پارٹی کے ساتھ ہی وہ، میں جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے تو پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے، اس کو ہی لے کے چل رہے ہیں. آج جس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ والد صاحب کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں. نون لیگ سے آفر آئی کبھی یا کسی اور پارٹی کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے لاہور میں دوستیاں جو ہوتی ہیں وہ سب شہروں میں تو سب اکٹھی ہیں. یہ سیاست تو ہے، تو آفرز تو آتی رہتی ہیں. بس یہ ہے کہ والد صاحب کا جو وہ کہتے ہیں جی پارٹی جو میری پارٹی ہے وہ میری پارٹی ہے. آپ ماشاءاللہ ایک بڑا کامیاب کاروبار بھی رن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں، جب آپ ایک سیاسی خاندان میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو نیچرلی آپ کا سیاست کی طرف رجحان ہوتا ہے. تو آپ کی پولیٹکس میں اس طرح ایک ایکٹیو انوالومنٹ یا وہ چیز کیوں نہیں رہی؟ آپ کا رجحان پولیٹکس پہ کیوں نہیں رہا کہ میں ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لوں؟ اور وہ دیکھیں جی، سیاست جو ہوتی ہے، جب گھروں میں سیاست ہو رہی ہوتی ہے نا، جب آپ کے بڑے سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ ایک اکیلا فرد سیاست نہیں کر رہا ہوتا.
ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, اگر بچے ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کے جو خالہ زاد ہیں, ماموں زاد ہیں, چچا زاد ہیں, وہ سارے اس کے پیچھے ایک بندہ آگے ہوتا ہے, پیچھے ایک پوری ٹیم ورک ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم ورک کے ساتھ ہی آپ آگے چل سکتے ہیں, اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات آپ ایک بندے کے اوپر آپ ڈالتے ہیں, اب اگر الیکشن تو ایک بندے نے لڑنا ہوتا ہے, یا سامنے فیس تو ایک بندہ کرتا ہے, ایسے ہی تو پیچھے ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. تو میں ایکٹیو, جب یہ قسمت میں ہوتا ہے, جب ایکٹیو ہونا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا, اب آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ پتہ ہے آپ کو کہ چند دن پہلے پیپلز پارٹی نے نائب صدر لاہور مجھے منتخب کیا. میں زرداری صاحب کا, میں اپنے جو میرے پریزیڈنٹ ہیں فیصل میر صاحب کا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو اپروچ کیا, میں ان کو نہ نہیں کر سکتا. والد صاحب کو کس نے اپروچ کیا پیپلز پارٹی میں سے؟ دیکھیں جی, جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں اس ٹائم تو وہ پارٹی کے ورکرز ہیں, وہ دیکھیں نئی میر صاحب ہیں, انہوں نے بھیجا, نئی میر صاحب کو بھیجا, فون شون آئے تو انہوں نے کہا جی اپنے بیٹے کو, ہم آپ کے بیٹے کو لینا چاہتے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا جی میں تو حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ بھی آگے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا میں نے بیٹے کو دے دیا, آپ ان سے آپ کام کروائیں. ملک صاحب, سیاست میں صرف ایک دو سوال کروں گا, پھر ہم باقی چیزوں کے اوپر آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح سپیس اپنی کیوں نہیں کریٹ کر پائی, ہمیشہ ایک ہی پارٹی کیوں ڈومینیٹ کرتی رہی ہے؟ کوئی آپ کو کوئی اینی فیکٹر, کوئی اینی ریزن آپ کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں؟ دیکھیں یہ پارٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ہم بڑا پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پنجاب میں جو اب آنے والا وقت ہوگا, انشاءاللہ آپ بڑی اچھی اکثریت سے آپ دیکھیں گے لوگ شامل ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور بڑی اچھی سیٹوں سے انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی. آپ نے بتایا 4 دہائیوں, ان کو بتائیں اندرون لاہور میں رہنے کی اور دوسرے ادر دین اندرون لاہور میں رہنے میں کیا فرق ہے, کیا وائبز ہیں اندرون لاہور کی؟ دیکھیں جی, میرا تو مرنا بچھوڑنا اندرون شہر کے ساتھ ہے. ہم نے دیکھیں ہم ایک گھر میں رہتے تھے, وہاں پہ سارے ہماری فیملیز کے, میرے 6 چاچا ہیں, ایک ہی گھروں کے اندر ہمارے اگر 7 گھر تھے, تو ایک ہی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم نے کھانا کدھر سے کھایا ہے, ہم نے کدھر سو گئے ہیں. وہاں کی جو ہماری جو وہاں یادیں ہیں وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان تھوڑا سا, جب آپ 40 کراس کرتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ پچھلا یاد آتا ہے. تو پیچھے یاد تو آتا ہے نا بندے کو, آپ نے جو پیچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد تو آتا ہے. اب ہمیں اسکول ٹائم یاد آتا ہے, ہمیں کالج ٹائم یاد آتا ہے. تو ایک دفعہ شہر تو یاد آتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے زندگی کا آپ نے 22-24 سال, جہاں پہ میں نے تو 22-24 سال گزارے ہیں. میرے والد صاحب نے وہاں پہ 60 سال گزارے ہیں, میرے دادا نے وہاں پہ 80 سال گزارے ہیں. تو ایسے آپ کو پتہ ہے ایک پورا وہاں پہ اندرون میں ہم وہاں سے ہی ہم نکلے, وہاں سے آج جس سٹیج پہ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یہ شہر کی رونقیں ہیں جو بندہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ اندرون لاہور کا اور رے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ کوئی ہمیں لوریوں کو سمجھائے. جب ہم کہیں جا کے بیٹھتے ہیں نا, وہ سمجھ جاتے ہیں یہ پکا لوڑی ہے, یہ پکا لوڑی ہے. اندرون یہ ہمارا جو رے ہے نا یہ پھنس جاتا ہے. ان کی کوئی مطلب کہ یہ ہمارا صرف ایک اندرون کا جو بندہ رہتا ہے نا, جو بندہ پکا لوڑیا جنہوں کہتے ہیں, وہ پکا لوڑیا جنہوں پکا لوڑتا جنہوں ہوئے گا وہی لوڑیا ہوئے گا. تو وہ رے سے ڈے پہ آ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بسنت بھی گزری, اور میرا خیال ہے بسنت کی جو لاہور, آف کورس پنجاب کا دل لاہور ہے, تو اگر آپ بسنت کی بات کریں تو جو لاہور کا دل ہے وہ اندرون لاہور ہے. ہر بندے کی کوشش تھی کہ یار میں بسنت جو ہے وہ لاہور میں جا کے سیلیبریٹ کروں. پہلے مجھے بتائیں, آپ نے منائی بسنت؟ الحمدللہ بڑی زور و شوروں سے منائی پسند. میں سمجھتا ہوں یہ تو میں اپنے منہ سے بات کروں گا تو اچھا نہیں لگتا, یہ تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پسند کیسی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی بڑی پسند میں نے کی ہے, آپ ابھی یوٹیوب کھول کے دیکھیں کہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی پسند کسی کتنے لوگ تھے ملک صاحب, کتنے اتنی بڑی ایک جی الحمدللہ, جس کے اوپر 1200 سے اس سے بڑی چھت اندرون شہر میں کوئی نہیں تھی. اچھا الحمدللہ یہ بھی میرے بڑوں کا, میرے والد صاحب کا یہ دیا ہوا گفٹ ہے. تو اندرون میں اس سے بڑی چھت بھی کوئی نہیں تھی اور اس سے بڑی پسند بھی کوئی نہیں تو تھی. ملک صاحب ارینجمنٹ کیا کیا تھے؟ وہ تو آپ جب دیکھیں گے یوٹیوب پہ, آپ کو جو بتانے والے ہیں وہ بتا دیں. کھانے تھے, آپ کو پتہ ہے ہلا گلا, جو وہاں پہ ایک اندرون کا جو ثقافت ہے, باجا تھا, ڈول والے تھے, قوالی والے تھے, وہ لائیو میوزک ہو رہا تھا, پتنگیں تھی, پٹھیوں والے تھے, گول گپے تھے, بوتلیں, پانی,
بڑا کچھ آپ کو بریانی پالک اگلے دن کننا تھا, وہ رات کو پائے تھے, پھر ایسے یہ چلتا رہا, پھر پٹھورے تھے, بڑا کچھ تھا. جو لاہور کی ثقافت تھی ہم نے وہ دکھائی ہے وہاں پہ. کوشش کی ہے کہ یار لوگوں کو خوش کریں, یہ تو اللہ کا دیا مال ہے. وہاں پہ لوگوں کو خوش کیا ہے کہ اللہ نے ایک چھت دی ہوئی ہے, اللہ نے ایک مقام شہر میں دیا ہے, تو لوگ آئیں اور انجوائے کریں. مطلب کتنا خرچہ ہوا ہوگا؟ کوئی مطلب کہ کوئی ٹیکس ٹوکس والا نہیں آتا ویسے کوئی ہمیں کوئی موٹا؟ الحمدللہ جو بھی خرچ کیا اللہ پاک, یہ ہمارے دوستوں کی دعاؤں کے نتیجہ ہی ہے. جو کچھ ہے یہ سب میں سمجھتا ہوں یہ کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے بندے کے پاس. یہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اچھا, ہماری جو جنریشن ہے ان کو تو بسنت کا پتہ ہے کیونکہ, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو 15 16 17 سال کے بچے ہیں, 18 سال کے بچے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے جب تھے بھی نہیں جب اس پہ پابندی لگ گئی تھی, تو اب ان کے لیے تو پتنگ اور یہ تمام چیزیں بڑی نئی تھی, رائٹ؟ بالکل رائٹ سر. آپ دیکھیں کہ ثاقب بھائی کہ میرے بچے ہیں, میرا جو بڑا بیٹا 15 سال کا ہے, وہ میرا چھوٹا بیٹا 14 سال کا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پسند ہوتی کیا ہے. جتنی اسائنمنٹ انہوں نے, جتنا انجوائمنٹ انہوں نے کیا ہے, جو بچوں کو ہم سکھا سکتے تھے کہ بیٹا دیکھیں ایک اگر اگلے سال پسند تو ہوگی تو ان کو جستجو تو ہوگی نا. یہ ایک فزیکلی آپ کا ایک فزیکلی بھی ایک امتحان ہوتا ہے. دیکھیں نا, آپ سارا دن موبائل پہ بیٹھ کے, ہم موبائلوں پہ ایک روم میں بیٹھ کے گپے مارتے رہتے ہیں, یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے. آپ 4 دفعہ اوپر جا رہے ہو, 6 دفعہ نیچے آ رہے ہو, یہ میں سمجھتا ہوں یہ صحت کے لیے بھی اچھا تھا. کوئی لڑائیاں تو نہیں؟ اتنے لوگ آپ نے الحمدللہ بڑا صاف ستھرا میرا فیملی ماحول تھا. میرا وہ والا کوئی لڑکوں والا ماحول نہیں تھا, میرا فیملیز ماحول تھا. میری اپنی مائیں, میری بہنیں, میرے بیوی بچے سب ادھر ہی تھے. کوئی فائرنگ وغیرہ ویسے نہیں اس دفعہ الحمدللہ. میں اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا یہ انہوں نے قدم اٹھایا تھا, اور جیسے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا, یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک تو ایونٹ دے دیا ہمیں, دوسرا انہوں نے بڑا اچھا مینیج بہت اچھا کیا ہوا تھا. ملک صاحب, آپ ساتھ ایک کامیاب بزنس بھی رن کر رہے ہیں جس کے بارے میں بھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے. اگر آپ پچھلے 10-15 سال دیکھیں تو پاکستان میں کاروبار کرنا آسان ہوا ہے, مشکل ہوا ہے؟ آپ ایز اے بزنس مین اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہے پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آپ کا جو کچھ ہو پاکستان میں ہو, یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, یہاں پہ اپنا بزنس بڑھائیں. آپ اپنا بزنس جب بڑھائیں گے, اپنے ملک میں بڑھائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد بھی کریں گے. یہ جو لوگ دیکھیں آج کل جو حالات, جنگی حالات جو بھی ہوئے ہیں, جیسے لوگ اپنے ملکوں میں اس ملک میں واپس آئے ہیں, بالکل آئے ہیں. آخر آپ کو جو کامیاب بزنس مین ہے نا, وہ اس کو چاہیے کہ اپنا بزنس پاکستان میں رن کرے. اینڈ میں پاکستان نہیں آپ کے کام آنا ہے. تو میں یہ ٹھیک ہے مشکل حالات آ جاتے ہیں لائف میں, تو اس کو یہاں بیٹھ کے اس کو فیس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو مشکل حالات آئے ہیں تو اپنے پیسے آپ باہر لے کے چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بڑا بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں ہماری پہچان پاکستان ہے. پاکستان کے ساتھ ہی ہم ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی کام کرنا ہے, ادھر ہی اپنے بچے رکھنے ہیں, ہم نے باہر نہیں. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست والے معاملات پہ بھی انوالو ہیں, آپ ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کام اور سیاست کے علاوہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہو, کیا کوئی ایکٹیویٹیز کوئی رکھی ہوئی ہیں, کوئی کلب یا کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے جی, کلبنگ جو ہے وہ میرے پاس 2-3 ممبر, میں 2-3 جگہ کا ممبر بھی ہوں, بچوں کو لے کے جاتے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سیاست ہے نا, آپ اس کو انجوائے کریں. آپ جب انجوائے کریں گے نا, آپ جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے. آپ کسی کے کام آ رہے ہوتے ہو نا, یہ آپ کا سکون ہے. آپ کسی کے کام آتے ہو, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی آپ کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر سکون دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اچھا کیا ہوگی ایکٹیویٹی کہ آپ کسی کے کام آ جاؤ. زندگی میں سب سے اچھا مشورہ کس نے دیا ملک صاحب آپ کو؟ کوئی ایسی بات کسی کی جو یاد رہ گئی ہو, اور جب آج بھی آپ کو وہ چیز
یاد آتی ہے اور اسے آپ کچھ سیکھتے ہیں یا کچھ اپنے ایکشنز کو کریکٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا جو سب سے پہلے جو میرے استاد ہیں وہ میرے والد صاحب ہی ہیں. میں تو جو بھی کرتا ہوں، جو سیکھنا ہوتا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں تو میں آگے چلتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں والد ہی سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. تو اس کے بعد میرے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں جن سے مشورہ بندہ کرتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ تو زندگی ہے. تو ہمارے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر ان کو دوستوں کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے ان کو 4 دوست دیے تھے. تو دوستوں سے مشورہ لینا، تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک اچھا دوست مل جائے وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، کہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں آپ کی گڈ لک ہوتی ہے. وہ بھی بڑی اچھی. کبھی ملک صاحب باہر جانے کا نہیں سوچا کہ مطلب بہت سے لوگ، بہت سے سیاستدان، کاروباری حضرات بھی ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ اچھا یار فیملی کو لے کے باہر سیٹ ہو جائیں، وہ تمام چیزیں ہو جو آپ دو کہ آپ نے ابھی پاکستان کے بارے میں وہ ساری بات کی، کبھی آیا خیال؟ دیکھیے میں جا ہی نہیں سکتا، میں اپنا ملک چھوڑ کے نہیں ہاں جاتا ضرور ہوں ایز اے انجوائمنٹ کرنے، سیل کرنے فیملیز کے ساتھ اپنا گیا. میں کئی دفعہ لنڈن گیا ہوں، کئی دفعہ میں یورپ گیا ہوں، ترکی گیا ہوں، کئی ملکوں میں پھرے ہیں. صرف ایز اے گئے ہیں 15-20 دن بیٹھے ہیں، ٹورسٹ گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں. میرا کبھی ویسے نہ میرا کبھی ذہن ہے کہ میں باہر کبھی اپنی انویسٹمنٹ. فیوریٹ جگہ باہر کون سی ہے جانے والی؟ دیکھیے ترکی بہت اچھا ہے، آپ کا بڑا اچھا وہاں پہ اسپوئر بھی بہت اچھا ہے. آپ یو کے جائیں، آپ کا جہاں پہ آپ جاتے ہیں ان کا اپنا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کلچر ہے، اپنا وہ چیزیں آپ نئی چیزیں دیکھ. ایڈونچر تو بندے کو ہوتا ہے کہ میں یو ایس اے جاتا ہوں تو یو ایس اے میں ایک اپنا ماحول ہے، یو کے کا اپنا ماحول ہے، ترکی کا اپنا ماحول ہے، یورپ کا اپنا، یہ ہر ملک کا اپنا ماحول ہے. پاکستان میں ملک صاحب کون سی فیوریٹ جگہ ہے جہاں پہ جب ٹائم ہو یا بچوں کے ساتھ جانا ہو جو آپ کی فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے؟ دیکھیں جی ہمارے پاس تو جو یہ ہل والی سائڈ ہم سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں قریب ہے، وہ 4-5 دن اگر بندہ جا کے رہ لے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 4-5 دن میں بندہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے. مری تو پاکستان کی قومی ڈیسٹینیشن ہے نا. دیکھیں جی وہ ایک تو قریب ترین ہے، آپ 5 گھنٹے میں آپ جا سکتے ہیں، 5 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں قریب ترین جو یہی ہے کہ آپ اگر 4 دن کے لیے جاتے ہو تو آپ مینٹلی آپ کو سکون مل جاتا ہے، چلو یار 4-5 دن بچوں کو اسپینڈ کروا دیں گے. موسیقی وغیرہ سے لگاؤ ہے؟ وہ تو پتہ آپ کو تھوڑا بہت پھر بندہ سنتا ہی ہے. تھوڑا یا بہت ہے؟ بس جیسا ماحول ہو ویسا بندہ پھر نارملی گاڑی میں سنتے ہیں میوزک جی وغیرہ؟ بالکل سنتے ہیں، جب بندہ بیٹھا ہو دوستوں میں تو پھر کس کو سنتے ہیں ویسے نارملی زیادہ؟ دیکھیں جی ہمارا جو کلچر ہے، ہم تو اپنے ہی ملک کے اپنے ہی جو گلوکار کے ساتھ جو گانا آپ کو موسیقی کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو رینڈم اچھا لگ جائے وہ سننا چاہیے. آپ خود بھی گنگناتے ہیں کبھی کبھی؟ نہیں، میرا نہیں، بالکل بھی نہیں گناتے. باتھ روم سنگر تو ملک صاحب سارے ہی ہوتے ہیں تھوڑے. میں نہیں. سپورٹس وغیرہ کا کوئی شوق ہے ملک؟ جی میں ایک بات آپ کو بتاتا چلو، سپورٹس میرے دادا ایک پہلوان، ہم ایک پہلوان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. میرے دادا ایک نامی گرامی پہلوان تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلوانوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پھر سپورٹس سے تھوڑا بہت تو لگاؤ بالکل. تو جب بڑھوں میرے والد صاحب نے بھی کی ایز اے شوق کیا. یہ نہیں ہے کہ پہلوان مقابلوں وغیرہ میں حصہ لیا؟ میرے دادا مقابلہ کرتے تھے، باقی ہم بس شوقیہ اپنا صرف اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے ویٹ لفٹنگ کر لی. کوئی رات کو تو صبح چاہے ہم وہ باغ میں چلے گئے گراؤنڈ میں سیل سول کر کے واپس آ گئے. یہ تو آپ کو پتہ ہے اپنی صحت کے لیے ہر بندے کو چاہیے کہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز تو ہونی چاہیے نا. ملک صاحب آپ سے جو بات ہوئی اس سے یہ لگتا ہے ظاہری بات ہے آپ کے والد صاحب کا آپ کی زندگی کے اوپر بڑا ایک گہرا اثر ہے، ایک گہرا امپیکٹ ہے. والد صاحب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو آپ کو انسپائر کرتی ہے یا آپ کو بہت پسند ہے یا جس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں؟ جی دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، میں نے پیپر کا کام سیکھا ہے. میرے استاد ہیں چودھری خالد صاحب، چودھری ساجد صاحب. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، دل سے احترام ان کا کرتے ہیں. اس طرح میرے جو پہلوانی کے استاد تھے وہ صلاح الدین پہلوان، صلاح پہلوان بڑے مشہور پہلوان تھے. تو میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا لائزون رہا ہے. میں نے بڑے زندگی کے بڑے اچھا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے، آج تک کر رہے ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ جو میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں بڑے، میرے والد کی جگہ پہ بھی ہیں، ان کا نام چودھری ساجد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ پاک ان کو زندگی سے تندرستی دے. یہ آپ کو جو آپ کے جو آپ کو سکھاتے ہیں نا وہ لائف میں بڑا وہ آپ کو وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں. جو آپ کی کرنٹ جنریشن یا پچھلی جنریشن ہے، جس کی طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے جو دادا تھے
وہ پہلوانی کا بہت شوق رکھتے تھے. اس جنریشن میں سے کسی نے اس کو کیری فارورڈ نہیں کیا؟ میرے ایک چاچا, اللہ پاک ان کو صحت دے, میرے ایک چاچا کرتے ہیں, اب تو وہ تھوڑے سے بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو صحت دے. انہوں نے کیری آن کیا تھا اس کو. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے, یہ بڑا جذبہ چاہیے, بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے ساتھ اللہ پاک کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے. تو میرے چاچا ہی کرتے تھے بس. اب وہ ہمارے میں اب کوئی آگے ان کے بچے آئے ہیں, شوقی آئے تھے بس. وہ آپ کو پتہ ہے وہ 6 ماہ سال کیا تو بس پھر یہ کنٹینیو نہیں ہم کر سکے. ملک صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ باہر کے بھی بہت سے ملکوں میں آپ گئے, بہت سی جگہوں پہ آپ گئے, کوئی ایک ایسی چیز ادھر کی ہے جو آپ پاکستان میں مس کرتے ہیں کہ یار یہ چیز, یا کوئی ایک ایسی ہیبٹ, کوئی عادت, کوئی کلچر کی ایسی چیز دیکھیں ساقی یار بھائی, ہمارے آپ ملک جب میں بھی باہر ہونی چاہیے؟ سے کسی ملک سے ہو کے آتے ہیں نا, قانون اور قاعدے میں رہ کے آپ وہاں پہ جاتے ہیں, اور قانون اور قاعدہ ان کا سب سے پہلے آپ قانون دیکھتے ہیں. تو جب ہم یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا قانون توڑتے ہیں. تو آپ اگر آپ یہاں سے 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کے کہیں چلے جائیں, آپ یو ای والی سائڈ پہ چلے جائیں, یوں ہی چلے جائیں جہاں کہیں چلے جائیں آپ, تو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب ایک آپ کا ٹیکسی ڈرائیور جب, یا آپ کا کوئی دوست, یا آپ کا کوئی عزیز آپ کو جب پک کر کے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنے سگنلز کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی. وہ اپنے لائسنس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. جب ہم پاکستان واپس آتے ہیں, ہم 2 دن تو ٹھیک رہتے ہیں, تیسرے دن ہم اپنی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں. دیکھیے وہاں کے قانون اور قاعدے, یہاں پہ جب ہماری گورنمنٹ ہمیں قانون سکھاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں. وہ ظالم نہیں ہیں, وہ ہمارے پہ وہ چیز لاگو کرنا چاہتے ہیں جو آپ باہر دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو چلان جو 2000 کا, 5000 کا, 10000 کا, کتنا شور لوگوں میں جاتے ہیں, یہی چیزیں آپ باہر جائیں, آپ کو ان لوگوں میں شعور ہے. اور چلان کی اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ, تو بہت زیادہ. وہاں پہ تو آپ کو ٹکٹ لگ جائے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بندے کو کسی نے پن کر دی ہے. یہاں پہ تو کسی کو دیکھے نا پرواہ نہیں. اب ہم ڈرتے, ہم ہیلمٹ اپنی جان کے لیے نہیں پہنتے. اگر ہم ہیلمٹ اپنی جان کے, اپنی سیفٹی کے لیے پہنیں گے تو آپ کو اس کا مزہ آئے گا کہ یار آپ دیکھیں ایک کمپلسری کر دیا نا کہ جس نے بائک چلانی ہے اس نے ہیلمٹ پہننا ہے, جس نے گاڑی چلانی ہے اس نے بیلٹ لگانی ہے. یہ باہر جو ہم باہر جو سیکھ کے آتے ہیں وہاں پہ یہ تعلیم, جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں پہلے تعلیم دیتے ہیں یا بیلٹ لگاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے, کام تو ہماری بہتری کے لیے کر رہی ہے, ہمیں ان کی بات بھی ماننی چاہیے, امپلیمنٹ اس کو کرنا چاہیے. اندرون لاہور سے آپ اور کھانے پینے کی بات نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے. کتنے شوقین ہیں کھانے پینے کے؟ ویسے تو ہر لاہوری کھانے پینے کا بہت بھائی. شوقین ہے. آپ اندرون کی جب بات کرتے ہیں, جب کوئی بھی ہمارا دوست اندرون کی بات کرتا ہے تو وہ یہ تو کھانے پینے کا ایک ہب ہے نا وہ. تو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. انشاءاللہ ایسا کھانے آپ نے نہیں کھائے ہوں گے جو ہم آپ کے لیے آگے انشاءاللہ سرو کریں گے. اور ہم اپنے کیمراز کے ساتھ آئیں گے, اور آپ اپنے کیمراز کے ساتھ آئیں اور میری بہن کو ساتھ لے کے آئیں. آپ ہمارے پاس آئیں گے, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرون کے لیے یہ بہت بڑا ایک یہ فخر کی بات ہے کہ کوئی بندہ جب خوابوں کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آج بھی آپ صبح سنڈے ہے, صبح آپ سنڈے والے دن آپ اگر بھابھی کے کہ ناشتہ کرنا, بچے کے ناشتہ کرنا ہے, آپ کا 1 سیکنڈ بتایا گیا اندرون چل لیے. کچھ پہلی چیز آتی ہے کہ اندرون چل لے. تو اندرون میں سمجھتا ہوں اندرون ایک خوابوں کا ہب ہے. وہاں پہ بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں, کھانے بنانے والے بھی اور کھانے کھلانے والے بھی. ملک صاحب آپ کی سنگل موسٹ فیوریٹ جگہ کھانے کی اندرون لاہور میں کون سی ہے؟ ایک جو مطلب کہ جو آپ کو جب آپ کھانے کی بات کرتے ہیں جو پہلی آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یار فرسٹ چوائس. دیکھیے جی, میں سب سے زیادہ جو میں لائک کرتا ہوں خان بابا ریسٹورنٹ ہے. اچھا, خان وہاں پہ دیسی کھانوں کا ہب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی میرا بھائی ہیں, وہ میرے وہ بزرگ بھی ہیں وہاں پہ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کھانا پڑ جائے اگر باہر سے, تو یہاں مجھے کوئی فیملی کہہ دے تو میں کہتا ہوں یار پہلا میرا ایک ہی کنسیپٹ ہوتا ہے یار وہاں پہ چلو. ایک تو وہاں پہ آپ کو ریڈی ٹو گو ہے کہ آپ نے جانا ہے, آپ کے آگے سرو ہو جانا ہے. دوسرا ان جیسا ٹیسٹ پورے لاہور میں کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. تو پہلی چوائس میری وہ ہے. اس کے ساتھ جب آپ اور وہاں جا کے پہلی چیز آرڈر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو چامپے آرڈر کرتے ہیں. تو چامپوں کے ساتھ آپ کو جب وہ پتا ہے, میرا اللہ پاک میرے بیٹے کو زندگی سے تندرستی دے, میں نے بڑی مشکل, میرے والد صاحب نے اس کو بڑی مشکل یہ اپنے یہ
جو فوڈ ہے آج کل جو دیسی کھانوں کی طرف لے کے آئے ہیں. آپ کو پتا بچے تو آتے ہی نہیں ہیں نا, بچے تو آج کل جو یہ پیزے وغیرہ یہ برگر وغیرہ پہ وہ لگے ہوئے ہیں, یہ بڑی مشکل بچوں کو اندر کنورٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ٹیسٹ ہے وہ اسی کھانوں کا ہے. وہ گھر کا کھانا ہو, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کا گھر کا کھانا کوئی اچھا بنا ہو وہ نہیں بندہ بولتا ہے. تو باقی تو یہ ہان بابا تو ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے ان کا. فیوچر میں پارٹی نے اگر آپ کو کبھی ٹکٹ آفر کیا تو ہم آپ کو الیکشن لڑتا ہوا دیکھیں گے؟ جو منظور ہوا انشاءاللہ. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ثاقب آپ بھائی, کے ساتھ بات کرنے کا بڑا مزہ آیا. تھینک یو. اب آپ سے ہم نے اگلا پروگرام کرنا ہے, لیکن وہ اگلا پروگرام آپ نے کرنا ہے میرے شہر میں, آپ کے شہر میں. آپ کے ہم نے اگلا پروگرام جو ہے وہ ہم اندرون لاہور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اندرون لاہور میں کریں گے اور چونک میں بیٹھ کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور سامنے کھانا رکھ کے کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو بھائی.